بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رات کی خاموشی اور دل کی تنہائی میں ایک ایسا راز ہے جو زندگی بدل سکتا ہے۔ بھائیو سوچو ذرا، ساری دنیا سو رہی ہو، کمرے میں اندھیرا ہو، صرف تم ہو اور اللہ کا نام۔ اس وقت جو لفظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں نا، وہ سیدھا عرش الہی تک جاتے ہیں۔ میں تمہیں آج کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہوں گا، بس ایک عمل دوں گا، اتنا چھوٹا کہ شاید تم سوچو کہ اتنے چھوٹے عمل سے کیا ہوگا، لیکن یقین جانو یہی چھوٹے چھوٹے الفاظ نصیب کا رخ بدل دیتے ہیں۔ رات کو صرف 3 بار پڑھنا ہے اور پھر اللہ کے بھروسے پر آنکھیں بند کر کے سو جانا ہے۔ صبح اٹھتے ہی دیکھنا کہ قسمت کیسے کروٹ لیتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اندھیرا چھٹتے ہی روشنی نہ آئے؟ تو پھر جب رب چاہے تو تمہارے غم کا اندھیرا کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ لمحہ سناتا ہوں جو میری روح تک ہلا گیا۔ ایک رات تھی، دل ٹوٹا ہوا، قرضے اتنے تھے کہ سانس لینا مشکل، بیماریاں ساتھ، غربت الگ۔ میں نے یہ عمل پڑھا، آنکھوں میں آنسو تھے، روتے روتے سو گیا، اور صبح ایسے لگ رہا تھا جیسے برسوں کے بادل برس گئے ہوں، قرض کے بوجھ ہلکے ہو گئے، دل سکون سے بھر گیا اور رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ بات میں کتابوں سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے اپنے دل کا حال ہے، اور یہی حال آج دنیا کے لاکھوں لوگوں کا ہے۔ انڈیا، پاکستان، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ہر جگہ سے لوگ پیغام بھیجتے ہیں کہ بھائی ہم نے وہ رات والا عمل کیا اور صبح ایسے لگ رہا تھا جیسے تقدیر بدل گئی ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اور اگلے دن کاروبار میں برکت دیکھ لی۔ کچھ کہتے ہیں ہم نے پڑھا اور اچانک دولت کا دروازہ کھل گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا اور بیماریاں دور ہونے لگیں۔ بھائیو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ کمال ہے جو صرف اللہ کے نام میں ہے۔ یقین کرو میں نے خود اپنے دل سے یہ بات سیکھی ہے کہ دولت صرف نوٹوں میں نہیں ہوتی، اصل دولت سکون ہے، خوشی ہے، گھر میں رحمت ہے، اور جب یہ عمل تم کرتے ہو تو دولت بھی آتی ہے، سکون بھی، برکت بھی، عزت بھی۔ سنو، میں تم سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگ رہا، نہ شہرت چاہیے نہ تعریف۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جو خزانہ مجھے ملا ہے وہ تمہیں بھی ملے، کیونکہ اگر تمہیں فائدہ ہوگا تو میرا دل خوش ہوگا، اور یہی میرے لیے اصل دولت ہے۔ بھائیو اگر دل کہتا ہے تو پڑھو، اگر دل نہیں مانتا تو چھوڑ دو، لیکن ایک بار آزما لو۔ کبھی کبھی تقدیر ایک چھوٹے سے عمل پر مسکرا دیتی ہے۔ اللہ وہی ہے جو رات کے اندھیروں میں بھی دل کی آواز سنتا ہے۔ یہ وظیفہ آسان ہے، مختصر ہے، لیکن طاقت میں پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ پڑھو گے تو دولت کے دروازے کھلیں گے، پڑھو گے تو رزق کی بارش ہوگی، پڑھو گے تو دل کی پریشانیاں دور ہوں گی، پڑھو گے تو تم بھی کہو گے کہ واقعی اس عمل میں کرامت ہے۔ یاد رکھو، میں جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن رب کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہی رب جس نے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا، موسیٰ کو سمندر پار کرا دیا، یوسف کو قید سے نکال کے بادشاہ بنا دیا، وہ رب تمہیں کیوں نہیں نواز سکتا؟ بھائیو ایک بار کر کے دیکھ لو، دل کے یقین کے ساتھ پڑھو، اور صبح جب اللہ کا کرم تم پہ اترے نا تو اپنے دل سے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب تمہیں لگے گا کہ واقعی یہ رات تمہاری تقدیر کی رات تھی۔ ایک رات میں اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اپنی پوری زندگی میں، اپنی لائف میں صرف ایک رات اس عمل کو پڑھ لینا، خدا کی قسم ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، ساری زندگی کی تمہاری تسبیحات ایک طرف، اور رات کا میرا تمہیں بتایا ہوا یہ دولت کی بارش کا معجزاتی عمل ایک طرف۔ اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہ عمل تمہارے نصیبوں کو بدل کے رکھ دے گا۔ تمہارے دکھ، تکلیف، بیماریوں کو یہ عمل فوری طور پر دور کر دے گا۔ ساری دنیا نے اگر تمہیں ٹھکرا دیا ہو، ساری دنیا نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تم سے منہ پھیر لیا ہو، تو ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ
ساری زندگیاں جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے، یہ چھوٹا سا آسان سا عمل رات کا، یہ میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، یہ کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا، اپنی زندگی کی چند گھڑیاں اس عمل کو دیجیے گا، انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، بیماری عمل کو پڑھتے ہی دور چلی جائے گی۔ زندگی میں دولت، روپیہ، پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہو، مراد ہو، تنگ دستی ہو، غربت ہو، غریبی ہو، لاچاری ہو، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اگر آپ پہ لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہو تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر قرضوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ قرضوں سے نجات حاصل کرنے والا ایسا پیارا مجرب وظیفہ آپ نے شاید اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ یہ عمل رات کے وقت کا میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں، تنگ دستی میں، غربت میں، غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے جب بھی پڑھا نا، رب کریم نے فوری طور پر کرم کر دیا۔ رب کریم اس عمل کے پڑھنے والوں کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگیوں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ میں نے رات کا یہ عمل پڑھنے والوں کو اپنی آنکھوں سے ایک رات کا عمل پڑھتے ہی کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے خدارا اس عمل کو نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی زندگی میں تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، کبھی زندگی میں کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ہر طرح کی پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں تمہاری زندگی سے دور چلی جائے گی۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس عمل کو دولت کا سلطان عمل بھی کہا جاتا ہے۔ دولت کی ایسی بارش برسے گی نا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ یہ اچانک دولت، روپیہ، پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ کامیابی انشاءاللہ تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے، امیر ہونے کے لیے کسی بھی رات کو اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر رات کا یہ عمل پڑھیں۔ رات کو جب پوری دنیا کے تمام معاملات سے فارغ ہو جاؤ نا، تو چند گھڑیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے رب کریم کے آگے فقیر بن کر، بھکاری بن کر بیٹھ جائیے گا، اور ایسے وقت میں رات کو عمل پڑھیے گا۔ عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے پہلے اس عمل کو پڑھنے کا وقت ہے، یعنی کہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب عشاء کی نماز ہو جائے نا، تو عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ لینا، لیکن ایسے وقت میں پڑھنا جب پوری طرح فری ہو، فارغ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کام میں لگے ہو، فون پہ لگے ہو، کھانا کھا رہے ہو، یا کوئی دیگر مصروفیات میں ہو، ساتھ میں عمل بھی کر رہے ہو۔ یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، تو فارغ وقت میں دل سے توجہ دے کے پڑھنا۔ تمام مصروفیات سے جب کسی بھی رات کو فارغ ہو جاؤ نا، جیسے کہ آج رات کو پڑھنا چاہتے ہو، تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر سکون سے، اطمینان سے چند گھڑیوں کے لیے اپنے گھر میں کوشش کرنا بیٹھ جاؤ تو بہت بہتر ہے۔ اگر رات میں گھر میں وقت نہ ملتا ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی ڈیوٹی ہو، کوئی جاب ہو، رات کی کوئی کام کاروبار ہو رات کا، تو پھر آپ نے وہاں پر یہ عمل کر لینا ہے، اور گھر میں ہو تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں، اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا۔ ایک مرتبہ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھیے گا جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجیے گا، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو بھی پڑھنا چاہتے ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ یہ عمل پڑھنے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے، اور کمالات کے لحاظ سے نا، یہ عمل دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پہ بھاری ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، اور آج کا یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں نا،
رات کے وقت کا میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ایک طرف آپ نے اس عمل کو درود شریف پڑھ کے شروع کر دینا ہے. ایک مرتبہ کم از کم درود شریف لازمی پڑھیے گا. جو بھی آپ کو یاد ہو, درود ابراہیمی یاد ہو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ پڑھ لیجئے گا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے گا. جو بھی آپ کو بہتر لگے, جو یاد ہو, جو بھی پڑھنا چاہیں میرے بھائیوں میری بہنوں, آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی اس پاورفل عمل کا آغاز کر دینا ہے. درود پاک پڑھتے ہی اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا, اگر موجود ہو, اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے اس عمل کا پہلا مشکل کشا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے, یہ وظیفہ تمام مشکلوں کو, پریشانیوں کو ٹال کر دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ہے. اس پورے عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں, اس پورے عمل کو رات کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور جب کوئی بندہ اس پورے عمل کو رات کا یہ جو چھوٹا سا آسان سا عمل کمپلیٹ پڑھ لیتا ہے نا, تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے رات کے وقت مجھے پکار رہا ہے. رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کے آپ کا نام لیں گے تو رب کریم فرمائیں گے, اے فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں, جو کچھ بھی یہ مانگتا ہے نا اس کی جھولی میں ڈال دو. دولت, شہرت, روپیہ, پیسہ, ساری دنیا کے خزانے بھی یہ مانگتا ہے تو آج اس کی جھولی میں ڈال دینا. میرے بھائیوں میری پیاری بہنوں, دولت والے فرشتے آپ کے گھر میں اس عمل کے پڑھتے ہی رات کا عمل پڑھو گے تو صبح اٹھتے ہی دولت کے رزق کے ڈھیر لگا دیں گے. آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت, یہ روپیہ, یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا. آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلاتے آئے ہو, آج تک اگر تنگ دستی میں, غربت میں, غریبی میں, لاچاری میں دن گزارتے آئے ہو تو ہمت نہ ہاریے گا, حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا. آج آپ کی خدمت میں ایسا عمل پیش کروں گا جو آپ کی سوئی ہوئی تقدیر کو جگا دے گا, جو آپ کی تمام پریشانیوں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر دے گا. دولت, روپیہ, پیسہ, خدا کی قسم اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں, رب کریم سے ساری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو نا تو رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں فوری طور پر ڈال دیں گے. آج تک میرے بھائیوں میری بہنوں کسی عمل سے, کسی وظیفے سے تمہیں کامیابی نہ ملی ہو تو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا, انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. بڑی سے بڑی حاجت, بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی. ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا حیران اور پریشان ہو جائے گی کہ آخر یہ دولت, یہ روپیہ, یہ پیسہ اس کی زندگی میں اچانک کہاں سے آ گیا. تو رات میں آپ نے کوشش کرنا اپنے گھر میں سکون سے, اطمینان سے بیٹھ جاؤ, تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا اگر موجود ہو تو, اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے اس پاورفل وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا. اس سے پہلے مختصر دعا مانگ لیتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ آمین بولتے جانا ہے کیونکہ دعا مانگنے سے انسان کے مقدر بدل جاتے ہیں, مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور وہ چیز مل جاتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. دعا ہی میرے بھائیوں وہ ہتھیار ہے جس سے کمزور انسان بھی دنیا کے بڑے بڑے مسئلے جیت لیتا ہے. اے اللہ, جس طرح تو نے اندھیروں میں روشنی پیدا کی اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی اجالا بنا دے. یا رب, جن گھروں میں رنج و غم ہے وہاں خوشیاں اور مسکراہٹیں اتار دے. اے پروردگار, جو بھائی یا بہن شادی کے انتظار میں ہیں ان کے نصیب کے دروازے کھول دے. یا اللہ, جو تنگ دستی اور غربت میں ہیں ان پر دولت اور رزق کی بارش فرما دے. اے رب, جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کر دے, جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ, ہمارے گھروں کو سکون, محبت, رحمت اور برکت سے بھر دے. اے اللہ, ہمارے والدین کی عمروں میں برکت ڈال دے, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے پروردگار, ہمارے کاروبار, نوکری اور روزگار میں ایسی برکت دے کہ کبھی ختم نہ ہو. یا رب, ہمیں ایسی خوشیاں عطا کر کہ ہر دن عید کا دن لگے اور ہر لمحہ سکون کا لمحہ ہو. اے اللہ, ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے, ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا رب, ہماری زندگی کو جنت کا سایہ بنا دے, ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنا دے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اب آپ نے جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے نا, وہ وظیفہ ہے یا وہابو کا.
یا وہابو کا ورد ایسے ہے جیسے خزانے کی چابی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے۔ جو بندہ یا وہابو کو پکارتا ہے نا، دولت اس کی تقدیر کا حصہ بن جاتی ہے۔ یا وہابو دولت کے دروازے کھولنے والا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ نام وہ ہے جو غریبی کو مٹاتا ہے اور خوشحالی کو بلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یا وہابو کا ذکر رزق میں اضافہ اور دولت میں برکت کا سب سے آسان ذریعہ ہے۔ جو دل سے یا وہابو پڑھے نا، اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یا وہابو ایسا خزانہ ہے جو دینے والے رب کی بے پناہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ نام بے روزگار کو کام دیتا ہے اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یا وہابو کے ذکر سے قرض ختم، غربت ختم اور برکت شروع ہو جاتی ہے۔ جو ایک راج یقین کے ساتھ یا وہابو پڑھے، دولت کا دریا اس کی زندگی میں بہہ جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے یا وہابو کا وظیفہ جو پڑھنا ہے نا، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو وظیفہ شامل کرنا ہے وہ وظیفہ ہے یا وہابو۔ کیسے پڑھنا ہے؟ سماعت فرما لیں۔ یا وہابو 1 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو 2 مرتبہ ہو گیا، یا وہابو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بڑے آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ آپ نے یا وہابو کو پہلے نمبر پر کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 10 مرتبہ۔ جب آپ پہلے نمبر پر 10 مرتبہ یا وہابو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر رات کے اس مجرب ترین مشکل کشا عمل میں ایک اور وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ غیبی دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا یہ وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر آپ نے میرے بھائیوں یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا ذکر انسان کو محتاجی سے نکال کر دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ جو یا غنیو کو پکارتا ہے نا، اللہ اسے بے نیازی اور خوشحالی سے نواز دیتا ہے۔ یا غنیو کا ورد غریبی کو مٹاتا ہے اور کشادگی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نام ہر اس دل کو دولت مند بنا دیتا ہے جو یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے۔ یا غنیو پڑھنے والے کا رزق کبھی تنگ نہیں رہتا، دولت بڑھتی ہی رہتی ہے۔ جو یا غنیو کو اپنا ساتھی بنا لے، اللہ اسے غنی بنا کر سب سے بے نیاز کرتا ہے۔ یا غنیو کا ذکر دل کو سکون اور ہاتھوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ نام قرض کو ختم کرتا ہے اور دولت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ یا غنیو دولت کی ایک ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جو ایک رات یا غنیو پڑھے، اللہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس عمل میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سیکنڈ نمبر پر یعنی دوسرے نمبر پر یا غنیو کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا غنیو 1 مرتبہ ہو گیا، یا غنیو 2 مرتبہ ہو گیا، یا غنیو 3 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یا غنیو کا وظیفہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو 2 وظائف آپ لوگ اس طرح پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آگے کیا پڑھیں گے؟ بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ کے جائیے گا۔ یا رزاقو کا وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کون سا وظیفہ؟ یا رزاقو۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا ورد وہ خزانہ ہے جو ہر بندے کو رزق اور دولت کی فراوانی دیتا ہے۔ جو یا رزاقو کو پکارتا ہے نا، اللہ اس کے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ یا رزاقو غربت کو مٹانے اور خوشحالی لانے کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ نام ہر اس دل کو سکون دیتا ہے جس سے رزق کی تنگی ستا رہی ہو۔ یا رزاقو کے ذکر سے خالی دسترخوان بھر جاتے ہیں اور خالی جیبیں مالا مال ہو جاتی ہیں۔ جو یقین سے میرے بھائیوں یا رزاقو پڑھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے آسمان و زمین کے خزانوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رزاقو کا ورد ہر بندے کو محتاجی سے نکال کر غنی بنا دیتا ہے۔ یہ نام قرضوں کو ختم کرتا ہے اور حلال دولت کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یا رزاقو رزق کے درخت کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھتا ہے اور دولت کی نہریں بہا دیتا ہے۔
جو ایک رات یا رضا کو پڑھے اللہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خوشحال بنا دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اور پڑھتے ہی آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو پیارے بھائیو، اب آپ آخر میں جب یہ 3 وظائف پڑھ لیں تو سب سے آخر میں آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیے گا، اور جب پڑھ لیں تو فوری طور پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا وہ درود شریف پڑھ کے آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک آج آپ کی منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔